یہ ذکا اشرف صاحب جو پی سی بی چیئرمین ہیں اور جوناتhan ہال جو آئی سی سی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے بیچ میں معاہدہ ہوا ہے کہ 2025 کی جو چیمپئنز ٹرافی ہے اس میں پاکستان کو ہوسٹنگ رائٹس مل گئے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. یہ اس چیز کی پہلے بھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ ہوسٹ کرے گا. اب وہ ایک لحاظ سے آفیشیل ہوگی یہ چیز. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک مسئلہ بھی ہے. ظاہر ہے ہر چیز میں چھوٹا بڑا مسئلہ تو ہوتا ہے. تو اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جب ایشیا کپ ہوا تھا پاکستان میں، تو ادھر یہ ایشو بنا تھا کہ جب انڈیا کو ہم نے کہا کہ آپ پاکستان آ کے میچز کھیلیں، تو انڈیا نے بی سی سی آئی جو کرکٹ ان کی باڈی ہے انہوں نے اسے ریفیوز کر دیا، اور پھر وہ میچز جو تھے وہ کسی اور ملک میں ہوئے. تو ادھر بھی یہ ایشو ہوگا کیونکہ چیمپئنز ٹرافی ظاہر ہے ایک بڑا ٹورنامنٹ ہے، اور اس کے اندر انڈیا پاکستان کا میچ جو ہے وہ جہاں پہ بھی ہوگا اس کی ٹکٹس بھی بہت زیادہ بکیں گی، اس کی ویورشپ، اس کی ایڈورٹائزنگ، سب کچھ. اس کے اندر لاٹ آف منی از انوالوڈ. تو ظاہر ہے جو کنٹری ہوسٹ کر رہا ہے وہ چاہے گا وہاں پہ ہو. انڈیا البتہ ریفیوز پہلے بھی کیا تھا، اس دفعہ بھی کر دے گا یا کرے گا، اور پھر اس کو ہم آگے جا کے دیکھیں گے پھر اس کے اندر کیا ورک اراؤنڈ نکلتا ہے اس کا. دیکھیے میرا تو یہ خیال ہے کہ اب یہ وہ موقع ہے جہاں پہ پاکستان کو سپائن دکھانے کی ضرورت ہے. بالکل. اور پاکستان کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر انڈیا نہیں آنا چاہتا تو نہ آئے. ہم ادھر ہی کریں گے. ہم ادھر ہی کریں گے، کیونکہ دیکھیں مسئلہ صرف پاکستان انڈیا کے میچ کا نہیں ہے. پاکستان نے جو آسٹریلیا کے ساتھ میچ کھیلنا ہے وہ بھی تو پھر پاکستان میں نہیں ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ ساری دنیا کہتی ہوتی تھی کہ جی انڈیا کیوں نہیں پاکستان کھیلنے آتا، جب کوئی اور ملک بھی نہیں آتا تھا، اور انڈیا بی سی سی آئی جو ہے وہ بڑے آرم ٹوسٹنگ کر رہا ہے، بلیک میل کر رہا ہے، تب میں انڈیا کے ساتھ تھا. میں یہ کہتا تھا کہ یار باقی تو پوری دنیا بھی تو نہیں آ رہی نا، تو انڈیا کیوں آ جائے. لیکن اب جب باقی پوری دنیا آ رہی ہے، اب جب آسٹریلیا کو آنے میں، انگلینڈ کو آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے. بالکل. سو اب اگر اس ٹورنامنٹ میں یہ ہماری باری تھی، ہمیں اپنی باری پہ اپنی ٹرن پہ یہ ٹورنامنٹ مل رہا ہے، اب اگر انڈیا یہاں نہیں آنا چاہتا تو پھر وہ اس پورے ٹورنامنٹ سے دستبردار ہو. اور دیکھیں نا، اب ایشیا کپ کے اوپر بھی ساری یہی جو آپ نے بات کی، بالکل میں اگری کرتا ہوں آپ سے، تب بھی ہوئی یہ بات تب، لیکن وہ سپائن والی بات جو ہے ہم نہیں دکھا پائے. وہ سارے میچز میرے خیال میں سری لنکا جا کے کھیلے گئے، اور اس کے بعد یہ ایشو ہوا کہ پھر سری لنکن بورڈ نے پیسوں کا بھی مسئلہ ہوا تھا بیچ میں کہ جی جو زیادہ ایکسٹرا ایئر ٹریول ٹائم ہے، ایکسٹرا ہوٹل بکنگز ہیں، وہ سارا کچھ جو ہے وہ پیسے بھی پھر واپس مانگے گئے. تو یہ بھی ایشوز ہوتے ہیں، لوجسٹیکل بہت مسئلے ہو جاتے ہیں. پوری ٹیم کو اٹھا کے کسی اور ملک میں بھیجو ایک میچ کے لیے، پھر وہ واپس ہیں، پھر ایک اور میچ. چلے وہ تو ہو گئی. یہ تو اب دیکھیں گے آنے والے دنوں میں انڈیا کا رد عمل کیا ہوتا ہے. اس کے اندر اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں. وہ یہ ہے کہ کہا یہ گیا جی 2025 تک تمام سیکیورٹی انتظامات جو ہیں وہ بالکل ٹھیک اور A1 زبردست ہوئیں گے، اور یہ میچ جو ہے یہ سارے بہترین طریقے سے کیے جائیں گے. اور اس میٹنگ کو چیئر کر رہے تھے ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کاکڑ صاحب. واہ، ویژن ان کا 2025 میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ آل سیکورٹی ایجنسیز کی کوآپریشن ہوگی. یعنی کہ کاکڑ صاحب کی ویژن جو ہے وہ 2025 تک ہے. 8 فروری کے الیکشن کے بعد جب خیر سے جو بھی نئے پرائم منسٹر آئیں گے، کاکڑ صاحب اپنی ڈیوٹیز ایز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر پھر بھی سر انجام دیں گے. 2025 تک انہوں نے وعدہ کر لی. دیکھیں جو اس وقت ہمارے جیل میں آفس کے بہاف بول رہے ہیں، اور بالکل صحیح بول رہے ہیں. دیکھیں جو اس وقت ہمارے صحیح بول رہے ہوں گے، اپنے آفس کے بہاف بول رہے ہیں، اپنے پرسنل کیپیسٹی میں نہیں بول رہے. دیکھیں جو اس وقت ہمارے جو لیڈرز جیل میں ہیں، ان کی بھی امید یہی ہے کہ 2025 تک دوستی ہو جائے گی. تو اگر ان کو امید ہے کہ جو بھی نیا آئے گا 2025 تک اس سے لڑائی ہو جائے گی، میرا چانس دوبارہ ہوگا، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. ویسے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک پرائم منسٹر جو ہیں ان کا کیا بنتا ہے کام کہنا کہ جی ایک پی سی بی ایک بورڈ بنایا اپنے، ایک ادارہ ہے پورا بہت بڑا پاورفل ادارہ ہے، یہ تو سارے ان کے کام ہیں کرنے کو. تو اس کے اندر پھر جا کے بیان بازی کی جی آپ سیکورٹی فورس وہ بھی ٹھیک ہوگی، یہ چیز بھی ٹھیک ہو جائے گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گی. مطلب پی سی بی کو تھوڑا انڈیپینڈنٹ کر دیں، آپ غیر سیاسی کر دیں پی سی بی کو. سب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، پاکستان کیونکہ صرف ایک سپورٹ کھیلنے والا ملک بن چکا ہے، تو اب سب کو یہاں پہ لائم لائٹ نظر آتی ہے. ہمیں تاریخی طور پہ بغیر نام لیے بڑے بڑے اداروں محکموں کے سربراہان کا پتہ ہے جنہوں نے ورلڈ کپ میچز سے ایک رات پہلے فون کال ملایا اور بتایا کہ اٹیک سپنر سے کروا لو. تو یہاں پہ نا سب کے پاس کرکٹ کو لے کے ایک ویژن ہے جو کہ وہ آپ کو دینا چاہ رہے ہیں، چاہے آپ لینا چاہ رہے ہیں نہیں لینا چاہ رہے ہیں. بلہ انج کر کے. ہاں وہ واہ. اور جتنی لوکریٹو جاب پی سی بی کی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب جو آپ کی معاشرے میں بلے بلے ہو جاتی ہے نا، مطلب آپ نے پتہ نہیں کسی شادی پہ یا کسی جنازے پہ کسی پرائم منسٹر کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا،
اس کو بھی اتنے لوگ اپروچ نہیں کرتے, حالانکہ وہ پرائم منسٹر ہے, اس سے اوپر کچھ نہیں ہوتا, لیکن لوگوں کو ہوتا ہے یار اس کو جا کے اپنا کام بتائیں گے, یہ پتہ نہیں کرے گا نہیں کرے گا, میری اپنی نظر میں میری بھی ویلیو کم ہو جائے گی اس کی میں. اچھا پی سی بی میں نا جنازہ پڑھنے لگے گی, میں سوچے سا تسی سپنر اولا پالو نا, اب وہ یہ ہے کہ وہ اپنا کام تو کہہ ہی نہیں رہا, وہ تو ملک اور قوم کے بھلے کے لیے ایک آپ کو ٹپ دے رہا ہے, تو وہ زبردست ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.